الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو ہم نے پچھلے ہفتے کچھ قواعد پڑھے تھے. جو العادت محکمہ جو قاعدہ کلیہ کبریٰ تھا اس کے ماتحت کچھ چار قاعدے ہم نے پڑھے تھے. یہ پانچ جو بنیادی بڑے بڑے قواعد ہیں وہ الحمدللہ ختم ہو چکے ہیں، جن کو قواعد فقہیہ کلیہ کبریٰ کہا جاتا ہے. تو آج اس کے علاوہ بھی کچھ چند ایک قواعد ہیں فقہا کے ہاں، یعنی وہی یعنی بڑے بڑے قاعدے ہیں. یعنی بڑے قاعدے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے تحت بھی بہت ساری مثالیں آتی ہیں فقہ کی. یعنی بہت سارے مسائل ہیں جو ان قواعد کے تحت آتے ہیں. تو ان میں سے میں نے آج ہمارا آخری لیکچر ہے، تو قاعدے تو تقریباً 10 12 ہیں. تو ان میں سے میں نے تقریباً چار جو ہے نا وہ منتخب کیے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں میری نظر کے حساب سے. تو سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ اعمال الکلامی اولا من اہمالی. اعمال کا معنی ہے یعنی عمل میں لانا، کام میں لانا. الکلام گفتگو، کسی کی بات کو، کسی بھی انسان کی بات کو یا قرآن و سنت کی کسی حدیث کو اولا من اہمالی، وہ زیادہ لائق ہے. یعنی کسی گفتگو کو کام میں لانا، اس کا کوئی معنی بتانا، اولا زیادہ لائق ہے، زیادہ بہتر ہے، من اہمالی ہی اس کو مہمل چھوڑ دینے سے، مہمل کر دینے سے، لغو قرار دینے سے. تو اس قاعدے کا مفہوم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کلام کے دو مطلب ہو سکتے ہوں، یعنی کسی انسان نے کوئی جملہ بولا ہے، کوئی گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک مطلب مراد لینے سے، یہاں سے لکھا نہیں ہوا، ایک مطلب مراد لینے سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو. یعنی اگر آپ اس کی گفتگو کو ایک مطلب پر یعنی محمول کریں گے، وہ مراد لیں گے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی بات سمجھ آئے گی. اور دوسرا مطلب مراد لیں تو کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی کلام جو ہے لغو ہو جائے، فضول ہو جائے، بیکار ہو جائے. تو وہ مطلب مراد لیا جائے گا جو مراد لینے سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا. تو یعنی مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ بات ہے نا آگے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے مرتے وقت کہ میں اپنی اولاد کے حق میں جو ہے نا وہ 1/3 مال کی وصیت کرتا ہوں کہ میرا جو میری جائیداد میں سے تیسرا حصہ، مثلا بالفرض اگر کروڑ اس کی جائیداد ہے، تو 33 لاکھ جو ہے نا وہ میری اولاد کو دے دیا جائے. اب جب وہ مر جاتا ہے تو وہ اس کی اولاد دیکھی جاتی ہے، تو اس کی سگی اولاد ہے ہی کوئی نہیں. یعنی سگا بیٹا نہیں ہے، پوتے پوتیاں ہیں یا نواسے نواسیاں ہیں بالفرض. سگا بیٹا کوئی نہیں، سارے فوت ہوئے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، سگی اولاد ہے ہی کوئی. واسطے سے اولاد ہے، نواسہ نواسی وغیرہ. تو اب ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس نے اس کے الفاظ جو ہے نا بالکل لغو ہیں، جو اس کی ہم وصیت کو نافذ نہیں کریں، کیونکہ اس کی صحیح اولاد ہے ہی کوئی نہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد سے مراد جو ہے وہ اس کی جو نواسے نواسیاں ہوں. تو یہ بھی ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی مراد وہی ہو. تو اسی کو اسی پر محمول کیا جائے تاکہ اس کی کلام بالکل جو ہے وہ بیکار نہ ہو جائے، لغو نہ ہو جائے. تو وہ جو 33 لاکھ ہے وہ اس کے نواسے نواسیوں کو دے دیا جائے. تو یہ مطلب ہے کہ اس کلام کے دونوں معنی ہو سکتے تھے، کیونکہ اولاد میں دونوں شامل ہیں. وہ بھی اس کی اولاد ہے، اگرچہ ڈائریکٹ نہیں ہے، واسطے کے ساتھ انڈائریکٹ ہے تو اسی کی اولاد. لیکن عام طور پر جو بولا جاتا ہے اولاد، وہ صحیح اولاد پر بولا جاتا ہے. لیکن یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے. تو اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ تاکہ اس کی کلام بالکل فضول نہ چلی جائے، بیکار نہ ہو، لغو نہ قرار پائے، ہم وہ معنی بیان کریں گے جس سے اس کی کلام جو ہے ہمیں کوئی مطلب سمجھ آئے. تو وہ اس کے نواسے نواسیوں کو جو اس کی وصیت ہے وہ اس کے مطابق پیسے دے دیے جائیں. تو یہ مطلب ہے. یعنی اگر کسی کلام کے دو مطلب ہو سکتے ہوں تو دونوں میں سے ایک لینے کا فائدہ ہو رہا ہے. جیسے اس مثال میں ہے، اگر آپ ایک مطلب لیں گے کہ اس کی اولاد سے مراد نواسے نواسی ہیں، تو یہاں فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی جو اس نے کہی تھی، اور ان کا فائدہ بھی ہو جائے گا.
یعنی اس کی وصیت جو کی تھی وہ بھی اس پر بھی عمل ہو جائے گا جو اس نے کی تھی، اور جو دوسرے ہیں ان کا بھی فائدہ، ان کا ہو یا نہ ہو، لیکن جو اصل مقصد ہے کہ اس کی جو وصیت اس نے کی ہے وہ نافذ ہو جائے۔ اور اگر آپ جو ہے سگی اولاد مراد لیں گے، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد شاید سگی اولاد، لیکن سگی اولاد تو ہے ہی نہیں۔ اگر سگی اولاد مراد ہو تو وصیت نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اولاد ہے ہی نہیں، تو یہاں نواسے نواسیاں مراد لی جائیں گی۔ تو یہ اس قاعدے کا مطلب ہے۔ لیکن یہاں علماء نے شرط ایک بیان کی ہے اس قاعدے کی، کہ یہ قاعدہ اس وقت لاگو ہوگا جب قاعدے یعنی اس کی کلام کے گفتگو کے دو معنی ہو سکتے، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے، اور اگر اس کا جو ہے معنی ہی ایک ہے اور اس معنی کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی کلام جو ہے وہ بالکل لغو ہے، بیکار ہے، اس کا مطلب ایک ہی نکل سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، یا دوسرا ہے تو وہ بہت دور کا ہے، یعنی عام بولنے سے وہ سمجھ نہیں آتا، تو پھر اس کی کلام لغو قرار پائے گی، اس کو ہم جو ہے اس کے کسی اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا کسی بھی صورت۔ تو یہ شرط ہے کہ جو اس نے گفتگو کی ہے اس گفتگو میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہوں، اور دونوں میں سے ایک معنی مراد لینے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، دوسرے معنی مراد لینے سے فائدہ نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے نا اس کی کلام ہم معتبر مانیں گے، اور اس معنی پر محمول کریں گے جس معنی سے یعنی مراد لینے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو۔ اور اگر اس کی کلام کا معنی ہی ایک ہے، مطلب ہی ایک ہے، اور کوئی مطلب ہے ہی نہیں، تو پھر جو ہے اس کی کلام بالکل لغو شمار ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کی آگے مثال دے دوں تاکہ تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے، کہ اگر جو ہے وہ مثلا اپنی بیوی کو کہے، بیوی کے بارے میں کہے، اور بیوی کے بارے میں سب لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جو ہے نا یہ فلاں یہ عورت جو ہے نا فلاں بندے کی بیٹی ہے، اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اب اس کا کوئی دوسرا مطلب ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے یہ اس کی کلام لغو شمار ہو، کیونکہ اس کا نسب معروف ہے، تو وہ اس کی بیٹی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کا کوئی دوسرا مطلب نکل سکتا ہے، تو اس لیے یہ اس کی کلام فضول اور بیکار کہلائے گی۔ تو اب اس کی مثال آپ کو میں نے ایک دے دی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ شرط ذہن میں رکھنی ہے کہ شرط یہ ہے کہ جب دونوں مطلب مراد لیے جا سکتے ہوں، اگر صرف ایک مطلب لیا جا سکتا ہے اور وہ مطلب جو ہے وہ بیکار ہے، لغو ہے، فضول ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی، تو پھر اس کی کلام لغو ہی قرار پائے گی اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ تو علماء نے فقہا نے دلیل جو ہے نا عقلی دلیل ذکر کی ہے، یعنی یہ ہم نے یہ قاعدہ کیوں بنایا ہے اعمال الکلام اولا من اعمالہ، کہ وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک جو گفتگو کی ہے وہ کسی عقل مند نے کی ہے، اور جو بیکار گفتگو ہوتی ہے فضول وہ لغو ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اب عقل مند کی گفتگو کو ہم ایسے معنی پر محمول کریں گے جس کا کوئی فائدہ ہو، کیونکہ عقل مند جو ہے وہ ایسی فضول بیکار گفتگو نہیں کرتا، وہ پاگل کرتا ہوتا ہے، بیکار فضول ایسے بولی جائے گا۔ عقل مند اگر کوئی ایسی گفتگو کر رہا ہے تو اس کو ہم ایسی معنی پر محمول کریں گے جس سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہو۔ تو یہ علماء نے فقہا نے بہرحال ایک عقلی دلیل ذکر کی ہے۔ اس کی ایک اور مثال کے طور پر، کہ اگر بندہ کوئی کہے کہ کوئی قسم کھائے کہ وہ اللہ کی قسم جو ہے نا وہ آ، اس درخت کا پھل نہیں، اس درخت سے کچھ نہیں کھائے گا۔ اب اس درخت سے مطلب کیا ہے؟ درخت کی جب درخت بولا جاتا ہے تو اس میں ٹہنیاں بھی آ جاتی، اس کے پتے بھی آ جاتے ہیں، سارا کچھ آ جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے اب ہم پتے مراد نہیں لیں گے، کیونکہ پتے جو ہے عادتاً روٹین سے کھائے نہیں جاتے، نہ ہی ٹہنیاں کھائی جاتی ہیں، بلکہ مراد جو ہے وہ اس کا پھل ہے، تو اگر وہ پھل کھا لے گا تو اس کی یہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو یہاں لفظ اس نے درخت کا بولا ہے کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، اب درخت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کی ٹہنیاں وغیرہ، اس کے پتے، یا اگر اس کو پھول لگتے ہیں تو پھول بھی، یا کوئی اور چیز لگتی ہے پھل کے علاوہ، تو لیکن عام طور پر جو ہے وہ اس مثال سے یا اس طرح کی مثالوں سے مراد جو ہے وہ پھل ہوتا ہے اس درخت کا، تو اس وجہ سے جب وہ پھل کھائے گا تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، ورنہ نہیں ٹوٹے گی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ قسم کھا لے کہ وہ مثلا اس ہنڈیا سے نہیں کھائے، یا اس ہانڈی کو نہیں کھائے گا، مثلا دیگچی کو، اس دیگچی کو نہیں کھائے گا، اب دیگچی کھائی جاتی نہیں، تو مراد دیگچی کے اندر جو کچھ پکے گا وہ نہیں کھائے گا۔ یہاں بھی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ دیگچی وہی بعین ہی کھائے،
تو یہ عادتاً ممکن ہے ہی نہیں. اور یہ اس لیے دوسرا معنی یہ ہے کہ دیگچی کے اندر جو پکایا جائے وہ نہ کھائے. تو یہ معنی جو ہے وہ ہم اس کو یعنی اس معنی پر محمول کرتے ہوئے اس کی گفتگو کو دیگچی کے اندر جو پکا ہوگا وہ اس کی بات کر رہا ہے، نہ کہ دیگچی کی. ایسے ہی مثال کے طور پر مثلا جو ہے وہ اگر کوئی بندہ اگر اس کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا ہو، اس کی بیوی بھی کھڑی ہے، مثال کے طور پر ایک بیوی کھڑی ہے، ساتھ اس کا جو ہے نا مثلا گھوڑا کھڑا ہے، وہ کہہ دے تم میں سے ایک کو طلاق، یعنی سامنے اس کی بیوی کھڑی ہو اور ساتھ گھوڑا کھڑا، تم میں سے ایک کو طلاق. اب یہاں جو ہے وہ طلاق اس کی بیوی کو ہو جائے گی، کیونکہ جو بیوی جو ہے وہ اس کے کلام پر ہم محمول کریں گے تو یہاں اس کا عملی نتیجہ جو ہے وہ نکل رہا ہے. گھوڑے کو طلاق کون سی ہوتی ہے؟ تو یہ گھوڑے کو اگر ہم گھوڑے کے معنی پر محمول کریں، گھوڑے کو طلاق دے رہا تو یہ لگا بات ہے، گھوڑا کون سا اس کی بیوی ہے. تو اس لیے یعنی یہ چند ایک مثالیں جو میں نے دی ہیں، تو امید ہے آپ کو یہ قاعدہ جو ہے اس کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا. اگر قاعدہ آپ کوئی مثال دینا چاہیں اس حوالے سے، کوئی بھی اس طرح کی مثال جہاں کسی مطلب کے یعنی کسی کے کلام کے دو معنی ہو سکتے ہوں اور ایک معنی جو ہے وہ زیادہ معتبر ہو، اس پر محمول کریں تو ہمیں کلام کا کوئی معنی سمجھ آئے، دوسرے پر محمول کریں تو سمجھ نہ آئے، تو ہم اس پر محمول کریں گے جس سے معنی سمجھ آ رہا ہے، جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. جی کوئی مثال دے گا اس حوالے سے، کوئی بھی قاعدہ؟ سمجھ تو آ گئی ہے لیکن کوئی اور مثال ذہن میں نہیں آ رہی. اچھا، مثال میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چلو آپ کو تھوڑا سا مثال کے طور پر، یہ بھی میرے ذہن میں بھی آئی ہے. اگر انسان کے سامنے شاپر پڑا ہو مثلا، وہ کہ میں اللہ کی قسم میں یہ شاپر نہیں کھاؤں. اب شاپر عام طور پر کھایا جاتا ہے، نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو شاپر کے اندر جو مٹھائیاں ہیں یا جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوگا یا کوئی اور چیز پڑی ہوگی تو وہ مراد ہے. یا ایسے کوئی ڈبہ پڑا ہو مٹھائی کا، تو وہ کہ میں اللہ کی قسم یہ ڈبہ میں نہیں کھاؤں. اب اس نے لفظ ڈبہ کا بولا ہے تو ڈبہ وہ کاغذ کے جو ٹکڑا ہے اس کو کہتے ہیں. اب ڈبہ مراد نہیں ہے، تو یہاں ہم اس کی کلام محمول کریں گے ڈبے سے مراد اس کی تو ہم اس معنی کو محمول کریں گے جو یعنی جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو. جی کوئی کسی کے دن کوئی مثال نہیں آ رہی؟ جی میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو دو مثالیں دی اور یہ میں نے پہلے پڑھی بھی نہیں. استاد ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں وہ اس پہ فٹ آئے گی کہ نہیں. جی جی بالکل کہیں. جیسے استاد بہت سارے جرائم ہوتے ہیں یہاں خلیجی ممالک میں، تو کچھ خاص شہروں پہ جو ہے نا یو اے ای کی طرف سے پابندی لگی ہے کہ پاکستان کے ان شہروں کو جو ہے نا ویزا نہیں ملے گا جن کے پاسپورٹ کا اجرا ان شہروں سے ہے نا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دو نمبری کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، یا جیسے کچھ لوگ حرم میں جا کے بھیک مانگتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہ پاکستان میں جو لوگ کرپٹ ہیں تو اس کا مطلب سارے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ مخصوص علاقوں کے جو لوگ گروپ بنا کے مافیا کی شکل میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، تو اس کی مراد وہ لوگ ہوں گے نہ کہ پورا پاکستان. اب یہاں یہ نا اصل میں یہ اس میں نہیں آئے گی. یہ آپ اصول فقہ پڑھ رہے ہیں؟ جی استاد. اصول فقہ آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں ایک نا اصطلاح ہے کہ جو عام بول کر خاص مراد لی جاتی. جی جی استاد. لفظ عام بولا جاتا ہے، مراد خاص ہوتی ہے، تو یہ اس میں آئے گا. اس نے لفظ عام بولا ہے، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے نا، سورہ مائدہ کی ہے، سورہ آل عمران کی، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا. یہاں الناس کا لفظ عام ہے، تو وقال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، تو یہاں ناس کا لفظ عام ہے، تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ ناس سارے لوگ مراد نہیں بلکہ ایک آدمی مراد ہے. تو ایسے جو آپ نے مثال دی ہے اس میں آئے گی. یہ اس کی گفتگو کے دو مطلب نہیں، لیکن جو بھی اس نے گفتگو کی تھی اس وقت ہی اس کی یہ مراد تھی کہ اب سارے پاکستانی تو ہے نہیں، اس لیے سب پر بین ہے ہی نہیں، بین تو مخصوص علاقوں پر ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص علاقے کے لوگ جی اس طرح کے استاد. واردات. تو یہ لفظ عام ہے، مراد خاص ہے. بہت شکریہ، آپ نے کوشش کی. کوئی اور بندہ کوئی مثال؟ ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں اب یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر
کوئی ناراض ہو تو کوئی بیٹھا ہوا ہو اور ساتھ ہی کرسی بھی پڑی ہوئی ہو، تو انسان نے کہنا اس شخص کو، تو انسان اس طرح سے کہہ دے کہ جس نے کھانا کھانا ہے وہ کھا لے آ کے. تو مقصد تو ہم نے اس شخص کو کہنا تھا، لیکن وہ کرسی کو ساتھ ہی کرسی پڑی ہوئی ہے، انسان اشارہ کرسی کی طرف کرے یا دونوں کی طرف منہ کر کے اکٹھا کہہ دے، تو ہماری مراد وہ شخص ہے، وہ ان کے اور دوسرے ان کی کرسی تو کھانا نہیں کھا سکتی نا. یہ بھی یا اس اسی طرح سے میں تو ہے، آپ کیونکہ میں آپ سے. کی مراد آپ، نہیں نہیں، یہ اصل میں نا اس میں جو بولنے والا ہے متکلم، اس کی نیت میں ہے کہ وہ کس کو مراد لے رہا ہے. اچھا، اگر ہاں ایسے کیونکہ کہیں یہ کہ وہی آپ میں جو، سے جس نے کھانا کھانا ہے وہ کھا لے آپ میں سے، تو ہاں تو obviously یہ تو عام ہو وہ جائے گا، اس میں سارے آ غلام ہو جائیں گے. جائے گا. چلیں اللہ خیر رکھے. تو یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. تو اگلا جو قاعدہ ہے وہ ہے التابع تابع، التابع تابع. تو اس کا مطلب، تابع کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کے ماتحت. تو ماتحت جو ہے نا، وہ جیسے مثال کے طور پر، یہ ایک انٹرسٹنگ فنی مثال ہے. جیسے آپ نے کسی گدھا گاڑی دیکھی ہو، ایک جو ہے نا وہ گدھا چلا رہا ہوتا ہے گاڑی کو، دوسرا ایک ڈپٹی گدھا ہوتا ہے اس کے ماتحت. وہ جہاں جہاں بڑھا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے. وہ تابع و تعاون کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے ماتحت ہے وہ تمام احکامات میں، جیسے میں نے اس کا مفہوم لکھا ہے، جب دو چیزیں میں سے ایک دوسری کے تابع ہو، یعنی اس کے ماتحت ہو، تو وہ تمام احکامات میں اس کے تابع ہو. یعنی جو چیز کسی کے تابع ہے وہ تمام احکامات میں اس کے تابع ہوگی. مثال کے طور پر، یہ آپ کو لفظ یعنی شاید مشکل لگ رہے ہو، اس کی ہے بہت آسان. جیسے مثلا آپ جو ہے وہ کسی سے تالا خریدتے ہیں، آپ دکان پر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی جان یہ تالا کتنے کا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 500 روپے کا. تو آپ نے 500 روپے تالے کی قیمت دے دی. تب تالے میں آپ نے چابی کا نام لیا یا نہیں لیا، لیکن چابی اس میں داخل ہے، کیونکہ یہ چابی جو ہے نا تالے کے ماتحت ہے، اس کے تابع ہے. تو اگرچہ آپ نے اس کا نام نہ بھی لیا ہو خرید، یعنی تالا خریدتے وقت بھائی چابی بھی نہ دینی، تو پھر بھی یہ اس کے ماتحت ہے، کہ کیونکہ یہ اس کے ماتحت ہے. ایسے ہی مثلا جو انسان جو ہے وہ کوئی گھر خریدے اور اس میں کوئی دروازے لگے ہوں. اب دروازے، جو چیز کسی کے ماتحت ہو وہ اسی میں آ جائے گی. ایسے انسان جو ہے مثلا کوئی زمین خریدے اور زمین میں جو کوئی درخت لگا ہو، یا کوئی مثلا کوئی کمرہ شمرہ بنا ہے، یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے جو اس کے اندر زمین کے اندر فکس ہے، تو وہ خریدنے پر وہ بھی اسی کے تحت آ جائے گی، سارا کچھ اسی میں آ جائے گا. ایسے ہی مثلا انسان کو گاڑی خریدے، تو گاڑی میں اس کے جو ہے نا وہ سارا کچھ، گاڑی کے اندر جو ٹیپ ہے اور جو چیزیں اس کے اندر ساری لگی ہوں ساری اس کے اندر آ جائیں گی. اب ٹیپ جو ہے، ٹیپ کے بغیر بھی گاڑی چل سکتی ہے، لیکن چونکہ جو ہے اس کے ماتحت ہے، اس کے اندر فکس ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کے اندر آ جائے گی. اگر آپ کو کوئی ٹیپ نکال کے دے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، ہاں بھائی میں نے گاڑی خریدی ہے، ٹیپ کدھر ہے؟ اگرچہ آپ نے ٹیپ کا نام نہیں لیا گاڑی خریدتے وقت، لیکن یہ اس کے ماتحت ہے، تو آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں. تو یہ ہے التابع تابع، کہ جو چیز کسی کے ماتحت ہو تو وہ تمام احکامات میں اسی کے تابع ہوگی. تو یہ تو امید ہے بہت کلیئر ہے. تو اس کی مثال تو کوئی بندہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ یہ اتنا ہی فائدہ ہے. طاہر محترم، اگر کوئی کسی بیوہ سے شادی کرے اور اس کے اس کا پہلے بچہ بھی ہو، تو وہ اس زمرے میں آ جائے گا کہ شادی کے ساتھ وہ بیوہ سے اس نے کیا تو ساتھ بچہ بھی ساتھ ہی آئے گا کیونکہ وہ اس کے ماتحت ہے؟ نہیں، یہ نہیں، یہاں شریعت کے خاص احکامات موجود ہیں. اچھا. تو ہاں، تو وہ ان احکامات کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بچہ جو ہے کتنے سال کا ہے، کیونکہ جو عورت ہے اس کے پاس بچہ رکھنے کا اختیار جو ہے وہ جب تک آگے شادی نہ کرے اس وقت تک ہے. جب آگے شادی کر لے تو اس پر اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں الگ سے نص موجود ہے. جی، کوئی اور کوئی مثال دے اس کی. تابع تابع، یعنی جو چیز کسی کی، میں نے آپ کو سادہ سی مثالیں دی اور یہ آپ کی کتاب میں ذکر ہے ساری ساری. جی نورین صاحبہ.
السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام جی. گاڑی خریدی جائے اور اس کے ساتھ اسٹیپنی اور جیک وغیرہ ساتھ ہی مل لے. جی بالکل، بہت اچھے. یہ بھی بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے. اب گاڑی آپ نے خریدی ہے، جیک کا تو آپ نے نام بھی نہیں لیا ہوگا، لیکن چونکہ یہ اس میں چیزیں ساری شامل ہوتی ہیں، اگرچہ گاڑی اس کے بغیر بھی مکمل ہے، لیکن پھر بھی یہ جیک وغیرہ یا اسٹپنی یہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں. تو بہت اچھی مثال ہے، بہت شکریہ. ہم لوگ موبائل خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ چارجر بھی ہوتا ہے. جی 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 بالکل، چارجر بھی ہوتا ہے. چارجر کے ساتھ جو ہینڈ فری بھی ہوتی ہے بعض اوقات. اور وہ پن بھی ہوتی ہے چھوٹی سی جو سیم باہر نکالتی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ملتی ہے. بالکل، یہ ساری اس کے ماتحت ہیں. اب خریدا آپ نے موبائل ہے، چارجر نہیں خریدا، لیکن چارجر جو ہے وہ موبائل کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. یہ نورین صاحب آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی. یہ ایک یہ رونق صاحبہ نے میسج کیا ہے کہ کچھ فون موبائل کے ساتھ چارجر نہیں ہوتا. تو یہ یعنی بعض کمپنیوں نے کیا ہوا ہے یہ چارجر نہ ہونا. میرا خیال چارجر تو لازمی ہوتا ہے، ہینڈ فری شاید نہ ہو. ہینڈ فری ہوتی ہے چارجر، تو اس کے بغیر نہیں ہوتا. اکثر لوگ یہاں جی ایک اور مثال ہے کہ اکثر لوگ لائٹس اور پنکھے نکال کر کرائے پر دیتے ہیں. آئی فون چارجر نہیں تھا، اچھا اس کی الگ قیمت دینی ہوتی ہے. تو ہاں، تو اس کی الگ قیمت دینی ہوتی ہے، تو انہوں نے الگ یعنی پہلے سے اناؤنس کیا ہوا ہے. آئی فون اگر چارجر نہیں دیتا تو انہوں نے پہلے سے اناؤنس کیا ہوگا کہ ہمارے صرف موبائل کی قیمت یہ ہے، چارجر کی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ موسٹلی تو دیتے ہیں سارے، سامسنگ ہواوے وغیرہ، یہ ویوو شیوو یہ سارے دیتے ہیں. آئی فون کا مجھے علم نہیں تھا. تو بہرحال، تو جو آپ نے مثال ذکر کی ہے نا کہ اکثر جو لائٹس ہیں یا پنکھے وہ وغیرہ یعنی اتار کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں اس کے تحت نہیں ہے. تو میں نے آپ کو مثال جو ہے اس لیے پنکھوں کی مثال دی نہیں، میں نے آپ کو دروازوں کی مثال دی. اگر دروازے ہیں یا کوئی الماری یعنی کپڑوں کے لیے الماری بنی ہوئی ہے، اس کو کوئی لاک شوک لگا ہوا ہے، تو اس کی چابی ہے. میں نے آپ کو پنکھوں کی مثال دی نہیں، کیونکہ پنکھے ہمارے رواج میں جو عرف میں یہ پنکھے جو ہیں اس میں شامل نہیں ہوتے. اگلا جو قاعدہ ہے وہ ہے لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص. لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص. یہ مساغ جو ہے نا، یہ ساغہ یسوغ سے اس کا معنی ہے یعنی جائز ہونا. یہاں جو اس کا جو ترجمہ بنے گا تو معنی یہ بنے گا کہ لا مساغ للاجتہاد، اجتہاد جو ہے وہ جائز نہیں ہے فی مورد النص، نص کی جگہ میں. تو اس کا مفہوم میں نے لکھا ہوا ہے کہ جس مسئلہ میں صحیح نص یا اجماع ہو اس میں اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس مسئلے کی دلیل قرآن سے تلاش کی جائے گی یا حدیث مبارکہ سے. اگر ان دونوں میں دلیل موجود نہیں ہے تو پھر اجماع سے، علماء کے اجماع سے. تو اگر اجماع میں دلیل موجود نہ ہو پھر جو ہے اجتہاد کیا جائے گا. اجتہاد جو ہے وہ مثلا قیاس کی بنیاد پر، اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، یا مثلا قول صحابی کو آپ لے لیں، یا مثال مرسلہ، یا استحسان، یا شرع من قبلنا، یا عرف جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، سد و ذرائع، یہ سارے جو ہیں اجتہاد کے لیے یعنی جو دلائل ہیں، ادلہ اجمالیہ جسے کہتے ہیں، تو انہی کی بنیاد پر اجتہاد ہوتا ہے. یعنی آپ کسی مسئلے کا جو نا وہ حل جانتے ہیں شرعی طور پر. تو اس لیے جہاں جس مسئلے میں نص آ جائے، مثال کے طور پر کہ آپ کو کوئی حدیث مل جائے واضح طور پر اللہ کے رسول کی، اور صحیح بھی ہو اور بالکل واضح، پھر آپ نے کسی امام کا ایسا قول آپ کو ملا ہے جو اس واضح حدیث کے خلاف، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ امام مالک ہوں، امام احمد ہوں، ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، کوئی بھی ہو، یا ان کے علاوہ کوئی اور امام ہوں. تو یہاں جو ہے وہ لازمی اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ اس امام کی بات کو چھوڑ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لیں، کیونکہ یہاں جو ہے ان کا اجتہاد قرآن سے یا حدیث سے ٹکرا گیا ہے.
تو ہمیں جو حکم ہے وہ قرآن و سنت کی پیروی کا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہوا ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے، کتاب قرآن مجید اور حکمت سے مراد مفسرین کے ہاں سنت۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں، تو اس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کسی امام کی اتباع کا حکم نہیں ہے اگر امام کا قول جو ہے وہ واضح صحیح حدیث کے خلاف۔ لیکن یہاں ایک بات ضروری یاد رہے کہ امام کو برا بلا کہنا اس بنیاد پر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو برا بلا کہنا، امام مالک کو کہنا، امام شافعی کو، احمد کو رحمہ اللہ جمعہ، یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کے بارے میں، یہ آپ کا برا بلا کہنا ان کے بارے میں سوء ظن ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی جان بوجھ کر جو ہے وہ حدیث کی خلاف ورزی کی، بالکل ایسا نہیں، بلکہ ان چاروں ائمہ کرام سے یعنی اقوال ملتے ہیں کہ اگر میرا قول جو ہے وہ صحیح حدیث کے، قرآن کی آیت کے خلاف ہو یا صحیح حدیث کے خلاف ہو، تو میرے قول کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تم اس قول کو دیوار پر مار اور اس حدیث پر عمل کرو جو اللہ کے رسول سے تمہیں ملی ہے۔ تو اس لیے ان ائمہ کرام کو برا بلا کہنا کسی بھی امام کو، چاہے وہ امام حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، شافعی ہو، احمد ہوں، یا کوئی اور امام ہو، ان کے علاوہ بھی اور امام تھے جن کے اپنے مذاہب تھے، جیسے امام تبری ہیں، ابو ثور ہیں، اوزائی ہیں، اس طریقے سے لیث بن سعد ہیں، یعنی ان کے اپنے ابو ثور، ان کے اپنے مذاہب تھے، سفیان ثوری، تو لیکن یہ مشہور اتنے نہیں ہوئے ان کے اقوال، مشہور جو ہے ان چاروں کے ہوئے ہیں، اور ان چاروں میں سب سے زیادہ جو آج مشہور ہے وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، جو موسٹلی پاکستان میں، انڈیا میں، بنگال میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، اس طریقے سے روس کی ریاستوں میں، یہ تاجکستان، قرغیزستان، داغستان وغیرہ، اس طریقے سے چائنا میں، عراق میں، ان تمام میں یہ حنفی مذہب ہی ہے، اور یہی مسلمانوں کے علاقے ہیں موسٹلی جن میں آبادی زیادہ ہے۔ تو کسی بھی امام کو برا بلا کہنا جائز نہیں، کیونکہ کسی امام نے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے حدیث کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ جو اختلاف ہوا ہے، مثلا ابو حنیفہ نے جو مسائل، اور یہ یاد رہے کہ ہر امام کے ایسے مسئلے موجود ہیں، ایسے مسائل موجود ہیں جس میں اس نے حدیث کی خلاف ورزی کی ہے، ابو حنیفہ کے مسائل بھی ہیں، امام احمد کے مسائل بھی ہیں، مالک کے مسائل بھی ہیں، شافعی کے مسائل رحمہ اللہ جی، سب کے مسائل ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو میں ابو حنیفہ کے آپ نے سنے ہوں گے کثرت کے ساتھ، امام مالک کی ایک سادہ سا مشہور مسئلہ ہے کہ اب آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جو بندہ رمضان کے بعد جو ہے وہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کے مترادف ہے، اور یہ آپ نے سنی ہے، یعنی ہر جو ہے وہ خطیب بیان کرتا ہے، احادیث میں موجود ہے بکثرت۔ امام مالک ان روزوں کو مکروہ سمجھتے ہیں، مکروہ سے مراد آپ سمجھتے ہیں خلاف اولا ہے، یعنی رکھنے ٹھیک نہیں، تو اب یہ امام مالک کا قول ہے۔ تو ایسے ہی اور اقوال ملتے ہیں امام مالک سے، شافعی سے، احمد سے، ابو حنیفہ سے بھی ملتے ہیں، تو انہوں نے جان بوجھ کر حدیث کی خلاف ورزی نہیں کی، تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے رفع الملام عن الائمة الاعلام، رفع الملام یعنی ملامت کو دور کرنا، جلیل القدر ائمہ کرام سے، یعنی جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے حدیث کی خلاف ورزی کی ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے وہاں 10 اسباب بیان کیے، 10 اسباب بیان کیے ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ حدیث کے مخالف جا سکتے ہیں۔ 10 اسباب کی مثال کے طور پر ان کو حدیث پہنچی نہ ہو، کیونکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ جو ہے سب سے شروع کا ہے 80 ہجری کی پیدائش ہے ان کی، 150 ہجری کی وفات، اور 80 ہجری میں ابھی جو ہے حدیث کی باقاعدہ تدوین شروع نہیں ہوئی تھی، حدیثیں لکھی ہوئی تھیں بہت ساری، لیکن باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کی تدوین شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو اب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ ساری ایسی حدیثیں جو پہنچی نہیں، اور ویسے بھی جو وہ کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ میں شیعوں کا گڑھ تھا، تو وہ حدیث کو لینے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں ایسی نہ ہو کہ وہ غلط بات جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے۔ تو 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہے۔ اب یہ سارے ائمہ کرام جو ائمہ اربعہ ہیں، یہ یعنی شروع میں ہیں، 50 میں یہ وہ ہیں، تو امام مالک کی 93 ہجری میں پیدائش، اس طریقے سے امام شافعی جو ہیں وہ تقریباً 200 غالباً، ہاں 150 میں پیدا ہوئے، 150 لیکن جب امام حنیفہ کی وفات تھی اس وقت امام حنیفہ کی، امام احمد کی، امام شافعی کی پیدائش، اور یہ آپس میں استاد شاگرد ہیں، مالک جو ہیں ان کے شاگرد شافعی ہیں، شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن حنبل، اب یہ تینوں استاد شاگرد ہیں، اور جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد شاگرد ہیں محمد بن حسن شیبانی، وہ استاد ہیں امام شافعی کے،
تو اس لیے ان ائمہ کرام نے جان بوجھ کر جو ہے حدیث کی خلاف ورزی نہیں کی، اور نہ یہ تصور کرنا چاہیے، اور ان کا مذہب یعنی ان کے اقوال کا اتنا مقبول ہونا یہ ان کے اخلاص کی علامت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قبولیت دی۔ تو اب ائمہ کرام میں نے ابن تیمیہ کی کتاب کا حوالہ دیا، بڑی اچھی کتاب ہے اس حوالے سے۔ تو انہوں نے 10 اسباب ذکر کیے ہیں کہ جس بنیاد پر جو ہے نا وہ حدیث یعنی کسی امام کا قول حدیث کے مخالف ہو سکتا ہے۔ میں نے چند ایک میں وجوہات ذکر کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ حدیث اس کو پہنچی نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ جب حدیث پہنچی نہیں تو کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا۔ جیسے ہم نے بھی قاعدہ پڑھا ہے کہ اجتہاد اس وقت جائز ہے جب آپ کے پاس لفظ نہ ہو۔ ان کے پاس قرآن یا حدیث پہنچی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم اخذ کر لیا ہے شرعی، تو حدیث کے خلاف چلا گیا تو اس پر ان کی ملامت نہیں ہے بلکہ ان کو تو ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی عالم اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ اپنے اجتہاد میں حق بات کو پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتا ہے، اگر نہ پہنچے تو اس کو 1 اجر ضرور ملتا ہے جو اس نے کوشش کی ہے حق بات جاننے کی۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو حدیث پہنچی نہ ہو، یا حدیث پہنچی ہو ان کے نزدیک صحیح نہ ہو، یا صحیح بھی ہو کوئی اور حدیث اس کی نظر میں اس سے ٹکرا رہی ہو، اس نے اس حدیث کو لے لیا اس کو چھوڑ دیا، تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اختلاف ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اختلاف ہونا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ اختلاف جو ہے نا یہ انسان ہونے کی دلیل ہے کہ ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں ہوں تو ہر انسان کی، آپ جتنے بھائی بہن ہیں، ہر انسان کی سمجھنے عقل جو ہے ایک جیسی، بالکل ایک جیسی نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے ایک بندے کو وہ بات سمجھ آتی ہے دوسرے کو نہیں آتی، یا کسی بعض اوقات جس کو بالکل کبھی سمجھ آتا ہی نہیں ہے اس کو وہ پوائنٹ سمجھ آ جاتا ہے جو اکثر کو نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ عقل کیونکہ عقل ڈفرینٹ ہے، عقل کا تفاوت ہے، اس میں فرق ہے، سمجھ میں فرق ہے، جب سمجھ میں فرق ہے لازمی بات ہے آؤٹ پٹ میں فرق آئے۔ تو ہر ایک امام نے اپنی سمجھ سے اپنی عقل سے اجتہاد کیا ہے، مسئلے کو جاننے کی کوشش کی ہے، تو اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سادہ سی مثال لے لیں، اب ایک عدالت میں کیس چلا جاتا ہے جج کے پاس، اب جج جو ہے وہ کیس ایک ہی ہوتا ہے، گواہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں، وکیل بھی دونوں طرف سے ایک ایک ہی ہے، دلائل بھی سب کو یکساں ہیں، لیکن نتیجہ دونوں کا مختلف ہوتا ہے۔ ایک جج کہتا ہے کہ نہیں یہ ملزم بری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ بری نہیں ہے۔ یہ نواز شریف کا فیصلہ لے لیں بالفرض مثلا، مشہور فیصلہ ہے، وہ 2 نے فیصلہ ایک کیا ہے 3 نے ایک کیا ہے، اب یہ عقل کا تفاوت ہی ہے۔ تو اس لیے یہ اختلاف ہونا کوئی عیب نہیں، اختلاف ہونا عیب نہیں ہے، اور نہ ہی اختلاف جو ہے یہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی جائے گی اگر دلیل کی بنیاد پر، اگر دلیل کی بنیاد پر ہو تو اختلاف مذموم نہیں ہے، شریعت میں اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دے دوں، مثلا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جو ہے یہ عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ تم نے پڑھ لی، جب آپ جو ہے غزوہ خندق سے فارغ ہوئے آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم نے اپنا جو ہے جنگی لباس اتارنا نہیں ہے بلکہ عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اب رستے میں جاتے ہوئے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث میں موجود ہے یہ واقعہ، بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول کی مراد یہ تھی کہ تم نے جلدی جانا ہے وہاں پہنچو بس کوئی اور کام نہ کرو، تو انہوں نے وہاں نماز پڑھ لی رستے میں۔ بعض نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا وہاں جا کے پڑھنی ہے تو ہم نے وہاں ہی پڑھنی ہے، رستے میں نہیں پڑھنی۔ اب حکم ایک ہی ہے اللہ کے رسول کا، تم نے عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ پڑھنی، لیکن سمجھنے میں فرق آ گیا۔ ایسے ہی مشہور واقعہ ہے احد والا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا جو اوپر یعنی جو آپ نے 50 کھڑے کیے تھے تیر انداز، کہ تم نے جو بھی ہم نیچے جو ہے وہ مر جائیں، ہمیں شکست ہو جائے، ہمیں فتح ہو، تم نے کسی صورت واپس نیچے نہیں آنا۔ اب جو ہے وہ بات کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر حالت میں یہاں رہنا ہے، تو اس نے کہا نہیں ہمیں تو فتح ہو گئی ہے، تو اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہمارا یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، تو وہ نیچے آ گئے۔ تو اس لیے عقل کے تفاوت کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ عام بہن بھائیوں میں روز روز ہوتا ہے، صبح و شام ہوتا ہے، تو یہ ہونا کوئی عیب نہیں۔ اور ان اختلاف کی وجہ سے کسی امام کو گالی دینا یہ جائز نہیں، بلکہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس نے اگر کوئی حدیث کے خلاف اس کے بعد جا رہی ہے، بلکہ آپ کو ایک بات، ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کے سینکڑوں مسائل ایسے، ابو حنیفہ کے جو کبار شاگردوں میں سے تھے ابو حنیفہ کے ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی، یہ ان کے 2 بڑے بڑے شاگرد ہیں، یہ وہی 2 ہیں جنہوں نے ابو حنیفہ کے مذہب کو آگے پھیلایا ہے۔
ابو حنیفہ جو ہے وہ قاضی بن گئے تھے، قاضی القضات تھے، تو انہوں نے مختلف علاقوں میں جو حنفی فقہ کے پڑھنے والے تھے ان کو آگے لائے، اور محمد بن حسن شیبانی جو ہیں یہ رائٹر اچھے تھے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں حنفی یعنی فقہ پر، اور یہی جو 6 بنیادی کتابیں ہیں یہ آگے حنفی فقہ کو فروغ دینے میں آگے ذریعہ بنی ہیں۔ لیکن ان دونوں کے سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں انہوں نے ابو حنیفہ کی مخالفت کی واضح طور پر۔ اب یہ مثلا ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ابو یوسف جو ہے وہ کہتے ہیں اب حناف کے ہاں جو وقت ہے ٹائم عصر کی نماز کا وہ ختم اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان کا سایہ 2 مثل ہو جائے، یعنی انسان کا جو قد ہے وہ اگر دو دو انسانوں کے قد کے برابر ہو جائے تو عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے ابو حنیفہ کے ہاں۔ ابو یوسف کہتے ہیں کہ نہیں، ابو یوسف کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کے قد کے برابر ہو جائے تو نماز عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں کہ جہاں ابو یوسف نے ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے، محمد بن حسن شیبانی نے ابو حنیفہ کی مخالفت کی۔ اگر ان کے امام نے یہ سکھایا ہوتا کہ یہ جائز نہیں ہے، تم نے میری بات کو میرے قول کو ہر صورت لینا ہے، تو وہ مخالفت کرتے ہیں؟ بالکل نہ کرتے۔ تو اس لیے اب ابن رشد جو ہیں، بدایت المجتہد کا نام آپ نے سنا ہوگا، فقہ کی کتاب ہے۔ ابن رشد یہ مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ممالک کے پیروکار ہیں، لیکن ابن رشد نے سینکڑوں مسائل میں، سینکڑوں لا تعداد مسائل میں امام مالک کی واضح طور پر کہا کہ ہمارے امام کا مذہب اس میں ٹھیک نہیں، صحیح نہیں، انہوں نے مخالفت کی۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اختلاف مذموم نہیں، اگر دلیل کی بنیاد، اگر آپ کے پاس دلیل ہے اس بنیاد پر آپ اختلاف کر رہے ہیں تو وہ یہ مذموم نہیں ہے۔ اگر آپ ہٹ درمی کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کو دلیل سمجھ آ چکی ہے بالکل کلیئر، اور آپ پھر بھی اس پر جو ہے اٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارے امام کی بات ہے، تو یہ مذموم ہے۔ تو یہ خدا نہ خاصہ بعض اوقات انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے، کیونکہ ہمیں جو اتباع، ہم نے کلمہ جو ہے اللہ کے رسول کا پڑھا ہے، ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، شافعی کا نہیں پڑھا ہو۔ تو اس لیے یہ میں نے تھوڑی سی بات اہم تھی، اس لیے بات لمبی کر دی ہے۔ تو یہاں جو مسئلہ ہم نے پڑھا ہے کہ لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص۔ اچھا، تو یہ جو اس کی دلیل اس قاعدے کی کیا ہے؟ معاذ بن جبل کی حدیث مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجنا چاہا تو ان کو پوچھا کہ تو فیصلہ کیسے کرے گا جب تیرے پاس کوئی جھگڑا کوئی فیصلہ لے کے آئے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تجھے کتاب میں کوئی اس فیصلے کی، اس مسئلے کی دلیل نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا پھر سنت سے فیصلہ کروں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر سنت میں بھی تجھے کوئی حدیث نہ ملے تو انہوں نے کہا پھر میں اجتہاد کروں، اپنی رائے سے اجتہاد یعنی کوشش کروں گا کہ حق بات تک پہنچ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر جو ہے وہ تھوڑا سا تھپکی دی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے یعنی صحابی کو اس بات کی توفیق دی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو یہ یعنی اس قاعدے کی دلیل ہے کہ یہاں انہوں نے اجتہاد کو قرآن اور سنت کے بعد رکھا ہے کہ اجتہاد تب ہے جب قرآن اور سنت نہیں۔ اور اجماع میں نے ذکر کیا ہے، اجماع یعنی جس مسئلہ میں صحیح نص یا اجماع ہو، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ میں اجماع بھی قرآن و سنت کی نص پر ہی ہوتا ہے، اجماع کی دلیل موجود ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے یا حدیث ہوتی ہے، اس لیے مفہوم وہی ہے۔ تو ایسے مثال کے طور پر اب اس کی مثالیں آپ جتنی مرضی دے لیں اس قاعدے کی، کہ اگر کوئی مثلا جو ہے وہ قاضی اجتہاد کرے، وہ کہے مثلا اب شریعت نے کیا کہا ہے کہ دلیل دے گا وہ جو دعویٰ کرنے والا ہے، جس نے کیس فائل کیا ہے، جس کے خلاف کیس فائل کیا گیا ہے وہ دلیل نہیں دے گا بلکہ وہ قسم اٹھا کے بری ہو جائے اگر مدعی کے پاس دلیل نہ ہو۔ اگر کوئی قاضی کہے کہ ہاں بھائی تو دلیل وہ دے گا جو مدعا علیہ ہے، تو یہ شریعت کے خلاف، بالکل شریعت کی نص کے خلاف، تو اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے، 3 طلاقیں ہو جائیں، اب 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 طلاقوں کے بعد اب وہ عورت خاوند کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اللہ کہ مثلا جو ہے وہ کسی اور مرد سے شادی کرے پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، تو یہ حکم ہے۔ لیکن جو حلالہ ہے یہ قرآن و سنت کی نصوص کے بالکل صراحتاً خلاف، اور اللہ کے رسول نے اس کو یہ مذمت کی ہے، لعنت کی ہے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں کہ اگر کوئی اجتہاد سے اپنا یہ مسئلہ نکالے۔ ایسے ہی یعنی اس طرح کی دیگر جتنی بھی آپ مثالیں دے رہے، تو یہ قاعدہ اس کی وضاحت تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی یعنی اشکال ہو یا کوئی مثال دینا چاہے اس قاعدے کی، مثالیں اس کی بات بہت زیادہ ہے، کوئی انسان یعنی مثال دینا چاہے اس حوالے سے۔
سب ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، جیسے نامحرم سے ہاتھ ملانا، اس کے حوالے سے حدیث موجود ہے، لیکن موجودہ دور میں جو غامدی صاحب ہیں وہ اس چیز کو ٹھیک کہتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ ان کا اجتہاد ہے یا نہیں، لیکن بہت واضح نص کے ہوتے ہوئے یہ بات کرنا تو عجیب سی ہے۔ وہ غامدی، جی جی بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے۔ غامدی صاحب جو ہے نا، ان کا اصل میں ہمارا اصولی اختلاف، وہ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں، تو بلکہ وہ یعنی بہت ساری ایسی باتوں کو جو پہلے وہ خود مانا کرتے تھے، ایسے ایسا ان کو ماننا چھوڑ گئے۔ اب وہ پتہ نہیں ان کو کیا یعنی وجہ ہے۔ پہلے ان کے یہاں سنتیں جو ہم 40 تھیں، پھر ایسے ایسے کم ہوتی گئیں، تو پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہیں، لیکن ان کا ہمارا اصولی اختلاف ہے۔ مثال آپ نے اچھی دی ہے کہ جب اس کی نص موجود ہے تو ہمارے لیے اس میں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اجتہاد اس وقت ہے جب کوئی نص قرآن کی آیت یا حدیث نہ ہو۔ جب نص موجود ہے تو پھر اس مسئلے میں اپنی رائے دینا بالکل جائز نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ چلیں آخری قاعدہ رہ گیا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ تو الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ابو داؤد نے یعنی ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام زاہبی اور دیگر فقہاء کرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خراج کا معنی ہے یعنی جو کسی چیز سے کوئی منفعت، کوئی فائدہ انسان کو ملے، کسی بھی چیز، تو وہ مشتری کا ہوگا۔ جیسے میں نے مفہوم لکھا ہے قاعدے کا کہ کسی چیز سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ خریدنے والے کو ملے گا، کیونکہ اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو خریدنے والے کا ہی نقصان ہوگا، تو جب نقصان اس کا ہے تو فائدہ بھی اسی کو ملنا چاہیے۔ تو اس کی مثال جو ہے، ایک مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ الخراج بالضمان، ضمان کہتے ہیں چٹی بھرنا۔ الخراج سے مراد یعنی جو اس چیز سے، یعنی ایک بندہ دکان سے، مثال کے طور پر اس نے شو روم سے گاڑی خریدی، گاڑی خرید کے اس نے گھر لا کے گیراج میں کھڑی کر دی، اب تقریباً پورا ماہ جو ہے وہ گاڑی گیراج میں کھڑی رہی، تو اب پورا ماہ جو ہے استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس گاڑی میں تو فلاں نقص، کوئی انجن کا فالٹ ہو یا کوئی اور قسم کا فالٹ ہو جو سیریس ہو، تو اب یہاں یہ ایپ اس یعنی گاڑی میں ایپ نکل آیا ہے۔ تو اگر ایپ یہ مثلا یہ پتہ چلے کہ یہ ایپ جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے، تو وہ گاڑی واپس کر سکتا ہے۔ تو اب کیا اس جو بیچنے والا شو روم کا آنر تھا، مالک جس نے وہ گاڑی بیچی تھی، اس مہینے کے جو اس نے فائدہ اٹھایا گاڑی کے، مثلا اگر وہ مثلا بالفرض گاڑی وہ خود چلاتا رہا ہے یا اس نے گاڑی رینٹ پر دی ہے، تو کیا اس مہینے کا کرایہ کا مطالبہ وہ کر سکتا ہے جو اس شو روم کا مالک ہے، کہ تم نے میری گاڑی جو ہے میں واپس کر رہے ہو؟ تو اگرچہ اس میں عیب ہے تو واپس کر سکتے ہو، لیکن جو تم نے استعمال کیا نا، اس کی مجھے کرایہ دو، یا جو تم نے اس سے کرایہ لیا ہے لوگوں سے وہ مجھے دو۔ تو یہ بالکل نہیں دے گا۔ یہ ہے الخراج بالضمان، کیونکہ اس دوران جو ہے اگر وہ یعنی وہ گاڑی میں تیل وغیرہ بھی وہ ڈالتا رہا ہے، اگر گاڑی جو ہے بالفرض اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر یہ وہ کس کا نقصان ہونا تھا؟ خریدنے والے کا، جس نے خریدی۔ تو جب نقصان وہ بھرے گا اس دوران، تو فائدہ بھی جو اس دوران ملا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ تو یہ ہے بالضمان، یعنی الخراج بالضمان، یعنی جو چٹی اگر کوئی لاحق ہوتی ہے تو وہ چٹی اسی کو پڑے گی گاڑی کے خراب ہونے کی صورت میں۔ مثلا اس سے گاڑی کو خراب ہو گئی ہے، گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے، یا مثلا جو ہے وہ اس کا کوئی اور فالٹ آ گیا جو پہلے کمپنی کی طرف سے نہیں ہے، یا گاڑی جو ہے تباہ ہو گئی، اب یہ سارے نقصان کون کون بھرے گا؟ مشتری کو اٹھانا پڑے گا۔ تو جب نقصان وہ اٹھائے گا تو اس دوران جو فائدہ ہوگا وہ بھی وہی لے گا۔ تو یہ ہے الخراج بالضمان، تو یعنی جو چٹی بھرے گا وہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس کی کوئی اور مثال جو ہے، مثال کے طور پر اگر جو ہے انسان کو چیز خریدتا ہے، کوئی زمین خریدی ہے بالفرض،
زمین خریدی ہے اور زمین میں مثلا کھجوریں لگی ہوئی تھی، اس میں پھل لگا ہوا ہے، یعنی کھجوروں کے درخت تھے اور اس میں کھجوروں کو پھل لگا ہوا، اور 2-3 ماہ گزرنے کے بعد جب جو اس زمین کے کسی اور کی اگر وہ زمین مشترکہ تھی، تو دوسرے شریک کو پتہ چلا کہ میرے شریک نے اپنا حصہ بھیج دیا ہے، تو میں شفا کرتا ہوں، میں وہ حصہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ تو اس 2-3 ماہ کے دوران مشتری کو، خریدنے والے کو، جو کھجوریں اس کو ملی ہیں یا کوئی اور فائدہ ہوا ہے، اگر اس نے کوئی سبزی وغیرہ اگائی تھی یا کوئی اور فصل اگائی تھی جو اس نے کاشت کی ہے، وہ ساری کمائی اسی مشتری کی ہوگی۔ اگر وہ اس کا شبہ یعنی کر دیتا ہے، شبہ کے نتیجے میں وہ زمین واپس چلی جاتی ہے شبہ کرنے والے پر، جو اس دوران اس نے جو نفع کمایا ہے، فائدہ کمایا ہے، وہ اسی کو ملے گا جس نے خریدی ہے، نہ کہ دوسرے بندے کو۔ اب مثال کے طور پر کوئی اور مثال اگر آپ کے ذہن میں ہے اس حوالے سے، تاکہ میں تھوڑا کوئی مثال ذہن میں لاؤں۔ سب میرے ذہن میں ایک زمین کے حوالے سے مثال یاد آ رہی تھی کہ جیسے کسی نے زمین خریدی اور وہ 1-2 سال بعد وہ سیم زدہ زمین ہو گئی، پھر اس میں کچھ اس زمین میں سے خود قرآن کو قیمتی چیز بھی نکل آئی، تو وہ نقصان اور فائدہ دونوں کا اسی کو وہ ہوگا، نقصان بھی اسی کا ہوگا اور فائدہ ہوگا بھی تو اسی کا ہوگا۔ نہیں، پہلے آپ کی آواز کٹ گئی تھی، میں مثال سے سمجھ نہیں پایا۔ سر کسی شخص نے زمین خریدی اور 1 سال تک تو وہ ٹھیک رہا زرعی زمین، اس کے بعد وہ سیم زدہ ہو گئی جی جی اور وہ اس میں کوئی فصل نہیں اگ سکتی تھی، تو پھر اس نے کھدائی کی تو اس میں سے کوئی قیمتی چیز نکل آئی، اگر تو جو فائدہ ہے وہ بھی اسی کو ہوگا اور جو نقصان ہوا تھا اس کو وہ بھی اسی کا ہے۔ نہیں، یہاں میں جو مثال دے رہا ہوں یہ مثالیں اس چیز کی ہیں کہ جہاں دو بندوں کا متعلق۔ اب یہاں وہ زمین اس کی ملکیت ہے، وہ جب مرضی چاہے فائدہ اٹھا لے اس کی فائدہ، اب یہ ہر زمین میں ہو جاتا ہے، لیکن جو مثال آپ کو میں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو کہ وہ چیز واپس کرنی پڑے کسی وجہ سے، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر مثلا آپ نے کوئی جو ہے وہ موبائل خریدا ہے، اور موبائل کو آپ نے استعمال کیا ہے 10 دن۔ اب 10 دن استعمال کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ اس میں کوئی فالٹ نکل آیا ہے جو کمپنی کی طرف سے تھا، آپ جو ہے وہ بیچنے والے کو، دکاندار کو وہ چیز واپس کر دیں، موبائل واپس کر دیں۔ تو اب دکاندار آپ کو کہے کہ نہیں یہ واپس کرو، مجھے 10 دن کا جو آپ نے موبائل استعمال کیا ہے قیمت بھی دو اس کی، تو وہ اس قیمت کا بالکل حقدار نہیں، کیونکہ اس دوران وہ اگر موبائل ضائع ہو جاتا، کوئی چوری ہو جاتا، کوئی کسی چیز کے نیچے آ کے جو ہے نا ٹوٹ جاتا، اس کی سکرین جو ختم ہو جاتی، تو نقصان کون ہوتا، کس کا ہوتا ہے؟ مشتری کا، کیونکہ وہ اس کے پاس ہے، تو وہ نقصان اس کا ہے، تو فائدہ بھی اس دوران جو اس نے حاصل کیا اس کی قیمت نہیں دے گا۔ تو یہ ہے الخراج بالضمان، یعنی جو جس دوران نقصان اٹھائے گا، یعنی جو فائدہ اٹھائے، فائدہ اسی کو ملے گا جو نقصان کے یعنی اٹھانا جس کی ذمہ داری نہیں آتا ہے۔ اب یہاں فقہا نے تھوڑی سی تفصیل کی ہے، تو وہ ذکر کر دی جائے تو بہتر ہے کہ مثال کے طور پر اب جو ہے نا فقہا نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی چیز انسان خریدتا ہے، اس چیز میں عیب نکل آئے، عیب نکل آنے کے بعد اب یہاں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جو چیز آپ نے خریدی تھی جس میں عیب نکلا ہے، اگر اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی، وہ ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے تمام فقہا کے ہاں بالاتفاق وہ چیز واپس کر کے اپنی قیمت دکاندار سے لے سکتے ہیں، اگر اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی اس خریدی ہوئی چیز میں۔ اگر جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ خریدنے کے بعد زیادہ ہو گئی، اب زیادہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہے، یعنی اس میں اضافہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ متصل ہے اس چیز کے ساتھ۔ مثلا جو ہے وہ آپ نے کوئی گائے خریدی ہے، تو وہ 1 ماہ آپ کے پاس کھڑی رہی ہے، تو آپ نے اس کو چارہ اچھا ڈالا ہے تو وہ موٹی ہو گئی، خوبصورت ہو گئی، یا وہ مثلا جو ہے وہ پریگنٹ ہو گئی مثلا۔ اب اگر اس میں آپ عیب نکل آتا ہے، یہ وہ اضافہ ہے جو متصل ہے،
क्योंकि ये उससे अलग नहीं हो सकता। उसका مثلا جو ہے خوبصورت ہونا یا پریگننٹ ہو جانا، اب یہ اضافہ ایسا ہے جو اس جو چیز آپ نے خریدی تھی اس کے ساتھ متصل ہے. آپ کسی عیب کی وجہ سے اس گائے کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارا کچھ اس کو واپس کریں گے. یہ اضافہ بھی اسی کا ہوگا جو آنر ہے جس سے آپ نے خریدی تھی بائے، یہ پوری کی پوری گائے بائے کو واپس مل جائے. اگر جو اضافہ ہے وہ منفصل ہو، یعنی جو آپ نے چیز خریدی ہے اس سے وہ الگ ہے، متصل نہیں ہے، ملا ہوا نہیں، تو یہاں فقہا نے دو قسمیں بیان کی ہیں کہ وہ اضافہ جو ہے وہ اس ذات کے علاوہ ہو، یعنی اس میں اضافہ جیسے مثال کے طور پر گاڑی ہے اس کا آپ کو رینٹ ملے، یا غلام تھا کوئی، جیسے پرانے غلام ہوتے تھے جب جہاد تھا تو غلام تھا، تو غلام نے جو محنت مزدوری کر کے آپ کو پیسے لا کے دیے ہیں، تو یہ اضافہ تو ہے لیکن غلام کے ساتھ متصل نہیں ہے. تو منفصل بھی ہے لیکن منفصل غلام سے نہیں ہے، ایک اور چیز ہے پیسے کی صورت میں. تو یہ اضافہ جو ہے مشتری کو ملے گا بالاتفاق، یہ بائع کو نہیں ملے گا. لیکن جو اضافہ جو آپ نے چیز خریدی ہے اسی سے ہو، جیسے مثلا آپ نے گائے خریدی تھی، جو آپ نے اس کا دودھ نکالا ہے، اب گائے جو ہے دودھ جو ہے اگرچہ یہ متصل اضافہ نہیں ہے، منفصل ہے، لیکن اس گائے کا ہے، اس سے نکلا ہے. یا مثلا جو ہے اس نے بچہ پیدا کر دیا ہے، تو یہاں جو ہے فقہا کا اختلاف اس اضافے میں. تو امام مالک احمد اور شافعی کہتے ہیں کہ یہ اضافہ جو ہے نا یہ مشتری کو ملے گا. امام احمد اور شافعی کہتے ہیں یہ اضافہ مشتری کو ملے گا اگر اس چیز میں، اس گائے میں عیب نکل آتا ہے جس کا اس نے دودھ نکالا ہے یا جس نے بچہ پیدا کیا ہے، وہ گائے واپس کر دے گا، بچہ نہیں کرے گا یا دودھ کی قیمت نہیں دے گا. تو یہ امام احمد اور شافعی کا موقف ہے. ممالک کہتے ہیں کہ اگر بچہ ہے تو بچہ واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اور چیز ہے وہ نہیں واپس کی جائے گی. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں کہ اس صورت میں وہ چیز واپس کی ہی نہیں جائے گی، یعنی اس صورت میں اس کے لیے واپس کرنا جائز ہی نہیں. بہرحال یہ اختلاف تھا، میں نے کہا تھوڑی سی یعنی بات تھوڑی سی مزید کھل جائے. تو اصل قاعدہ وہی میں نے بتایا کہ الخراج ملزمان. تو یہاں ہمارا جو ہے نا وہ تقریباً جو ہمارا سلیبس تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو چکا ہے.